سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، اور بہت ساری تسبیحات ہم سبحان اللہ سے پڑھتے ہیں۔ صبح شام، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تسبیح لے کر پڑھتے ہیں، انگلیوں پر پڑھتے ہیں گن کے 33 بار، 100 بار، اور الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا میننگ ہم کیا سمجھ پاتے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اور سبحان اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہم سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہم بولتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ پاک بھی بولتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ لیکن کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ کیا اللہ انسان کی طرح ہے کہ وضو کری، ہاتھ منہ دھویا، نہایا دھویا اور اس طریقے سے پاک ہو گیا؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم کوئی انسان کی طرح نہیں ہے، تو کس چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ پاک ہونے کا مطلب ایکچولی میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم نہاتے ہیں، تو پاک ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے جتنی بھی گندگی تھی، جتنی بھی کمیاں تھی، ہمارے اندر جتنی پریشانیاں تھی، وہ سب ہم نکال کے سائڈ پھینکنا چاہتے ہیں، اور نماز کے لیے بالکل اپنے من کو بالکل صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل پاک ہو گئے۔ اسے بولتے ہیں پاک ہونا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر پاک ہے تو اللہ برائیوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں جو وہ کر نہیں سکتا، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں وہ دیکھ نہیں سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے چھپ جائے، ایسی کوئی طاقت نہیں جو اسے تھکا دے۔ یہ سب چیزوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بہترین اس کا آپ کو ایگزامپل اس کا ملے گا آپ کو سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، الحمد کے 30ویں سپارے میں، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ سبحان اللہ، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، وہ اکیلا ہی کافی ہے اپنی ذات میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ لم یلد، اسے کسی نے پیدا نہیں کرا، اس طریقے سے کسی نے اسے پیدا نہیں کرا۔ ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کے کمپیریزن میں نہیں ہے، کوئی اس کا 100% نہیں ہے، کوئی اس کا 50% نہیں ہے، کوئی اس کا 1% نہیں ہے، کوئی اس کا 1% کا 1% بھی نہیں ہے، کوئی اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، سب کچھ مل جائے، ساری کائنات مل جائے، اس کا 1 کروڑواں یا 1 اربواں حصہ بھی اس کی طاقت کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی اس کی برابری کر سکے، کوئی اس کا کمپیریزن کر سکے۔ سورہ اخلاص میں اس کا بہترین ایگزامپل دیا، 4 آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے، 1/3 قرآن کا حصہ بولتے ہیں اس سورہ کو، لیکن اس کا اصلی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے ایمان کا 1/3 حصہ یہ ہے کہ ہم خالص اللہ کو مانیں، یہ ایمان کا 1/3 حصہ ہے، اور وہ ایمان کا 1/3 حصہ اس ڈیفینیشن میں پورا ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جس نے یہ پڑھ لیا اور جس نے اس کو دل سے مان لیا تو 1/3 ایمان اس کا ہو گیا، اور ایک قرآن شریف کا 1/3 حصہ اس سے ہو گیا، اس لیے اس کو قرآن کا 1/3 حصہ بھی بولتے ہیں اس سورہ کو۔ تو اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی اس کا ساجیدار ہو، اللہ اس چیز سے پاک ہے کسی چیز کی اس کو ضرورت ہو، اسے کسی نے جنا نہیں، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہیں ہے اس کا کوئی کمپیریزن۔ سورہ اخلاص میں تھا یہ۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی عبادت کی جائے ایسا کوئی نہیں اس کے سوا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ تھامنے والا ہے، وہ تب بھی زندہ تھا جب کوئی نہیں تھا، اور وہ تب تک زندہ ہے جب تک کہ دنیا کی ایک بھی چیز باقی ہے۔ وہ تب بھی زندہ تھا جب وقت بھی نہیں بنا تھا، جب فرشتے نہیں بنے تھے، جب انسان نہیں بنے تھے، جب شیطان نہیں بنا تھا، جب دنیا نہیں بنی تھی، آسمان سورج چاند ستارے کچھ نہیں بنا تھا، تب بھی وہ زندہ تھا، تب بھی وہ تھا، اور آخری تک بھی، جب قیامت آ جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی، اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہیں پکڑتی نیند یا اونگھ یا تھکاوٹ یا بے چینی یا جباہی، اسے ایسی کوئی چیزیں نہیں پکڑتی۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اسے نیند آ جائے، وہ ان چیز سے پاک ہے کہ اسے تھکان ہو جائے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اسے اباسی آنے لگے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اسے بوریت آنے لگے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ کسی چیز کو بھول جائے، یہ اس چیز سے پاک ہے۔ اسے بولتے ہیں پاک ہونا۔ سبحان اللہ، اللہ ان سب
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی نے بنایا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کوئی اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کا علم اسے ہے۔ سورہ نمبر 2، یہ جو ہماری آیت الکرسی ہے، یہ کمپلیٹ پیکج ہے، اس میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے پاک ہے، اور یہ ہماری سیفٹی کی گارنٹی ہے، بہت زبردست چیز ہے یہ۔ سورہ صبح شام اور ہر نماز کے بعد اسے پڑھو تو اپنے اوپر دم کرو، اور یہ آپ کے لیے بالکل ایک سرکشا، سیفٹی کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی بالکل سیکیورٹی آپ کے اس میں ذمہ داری بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 اور یہ آیت نمبر 82، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی یخلق مثلہ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرا وہ پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کرا، آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کرا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور جب اسے کسی چیز کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، جب کسی چیز کو کام کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کو کسی کام کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس کو صرف اتنا کہنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے سورج چاند ستارے بنائے، صرف اتنا کہا کہ ہو جا، بن جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اسے کسی چیز کی تھکاوٹ یا کمزوری نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اور امپورٹنٹ آیت ہے ہماری سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، قل ان تخفوا، کہو کہ اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہو، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ تم کچھ بھی سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، تم چپکے سے بات کرو یا زور سے بات کرو، تم کوئی کام رات کے اندھیروں میں کرو یا دن کے اجالوں میں کرو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے دلوں کو جانتا ہے، تم نے کس نیت سے وہ کام کرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کوئی چیز بھول جائے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ کسی چیز کی گہرائی میں اتر کے اس کو سمجھ نہ سکے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اندھیرے میں کوئی چیز اس سے چھپ جائے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی چلنے والا چیٹی یا کیڑا اس سے چھپا رہ جائے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز کرنے کے کنٹرول رکھتا ہے وہ ہر چیز کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل، اس کے پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بیدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہی ہے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، اور اس کے بعد اسے لے گیا جنت کی طرف لے گیا، آسمان کی طرف لے گیا، اللہ تعالیٰ سے دیدار کرا انہوں نے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شب معراج میں یہ سب کچھ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ یہ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ اتنی بڑی دوری مکے سے لے کے اور فلسطین تک کی دوری راتوں رات اس زمانے میں چلا دے، اور آسمانوں کی طرف اٹھا لے اپنے بندے کو اور پھر واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کسی انسان کو زندہ کرے، پھر اسے مار دے، پھر اسے زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ایسا کوئی کام نہیں جو وہ کر نہیں سکتا، جس کو کرنے میں اسے مشکل آتی ہو، جس سے کرنے سے اسے تھکان آتی ہو، نیند آتی ہو، کمزوری آتی ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، ان سب برائیوں سے پاک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا سبحان ہونا ہے، یہی اس کا پاک ہونا ہے۔ تو جب بھی ہم سبحان اللہ پڑھیں تو ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم سبحان اللہ پڑھیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم دل سے پڑھیں اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ 33 بار سبحان اللہ ہم صبح پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ان کی میننگ بھی بتاؤں گا میں آپ کو، کچھ ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد، 2-4 دن بعد انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انشاءاللہ ان سب چیزوں کے میننگ پوری ڈیٹیل سے اسی طریقے سے سمجھا کے بتائیں گے، آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بہت زبردست کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی خوبیوں سے، تعریفوں سے پاک ہے، عظمت والا ہے، پاک ہے، اور یہ کلمہ جو ہے رحمان کو بہت پسند ہے اور زبان پر بہت ہلکا ہے، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہوگا قیامت کے دن۔ یہ کلمہ رحمان کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور تمام تعریف اور شکر گزاریاں اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ العظیم، اور وہ زبردست اور غالب ہے، ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے والا ہے۔
تو جب بھی ہم کہیں صبح ہو شام ہو، نماز کے پہلے ہو نماز کے بعد ہو، کھانا کھاتے ہوئے ہو، کوئی چیز ہم نے دیکھی، گھومنے گئے، کوئی چیز پسند آئی، جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں تو دل سے کہیں، ہمیشہ دل سے کہیں، دماغ سے کہیں، اپنی روح سے کہیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ نہیں کر سکتا، وہ بے شک ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔